عدنان عادل صاحب آپ یقین کیجئے کہ یہ ایسا آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں کہ میں اس کا یعنی جواب دینا بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا دوں. ایک آدمی اگر یہ کہے کہ موٹر وے کی ضرورت نہیں ہے, ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں روحانی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے, شاید ہمیں لنگر خانوں کی ضرورت ہے, تو آپ کو ایسا سوچ رکھنے کا مکمل حق ہے. یعنی آپ کا آئین کو ایک جی ٹی روڈ موجود تھی, شاہراہ موجود تھی, اس سے کام ٹانگیں بھی تو موجود, انڈسٹری لگاتے, ٹانگیں بھی موجود, انڈسٹری کیا وہ ہے ہی, آمدن میں اضافہ ہوتا. موٹر وے سے آمدن میں اضافہ نہیں. میرے بھائی وہ ہے ہی انڈسٹریلسٹ خاندان, ان کی اپنی انڈسٹری ہے. انڈسٹری بات پاکستان کے الیکشن کی, جو کہ سردی میں بہت گرما گرم سیاست ہو رہی ہے, اور 859 سیٹیں یعنی 859 ٹوٹل سیٹس ہیں پروونشل اور نیشنل ملا کے, جن کے لیے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کروا دیے ہیں, اور 30 دسمبر تک ان کی اسکروٹنی ہوگی. بہت زیادہ شکایات آ رہی تھیں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے جا رہے, اور اس پہ کچھ آروز نے بھی لکھا تھا الیکشن کمیشن کو اور اعلیٰ حکام کو, اور جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں پنجاب کے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ کاغذات چھینے جا رہے ہیں, ماحول اچھا نہیں ہے, پولیس تعاون نہیں کر رہی ہے, سب کو یکساں مواقع نہیں مل رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کے تقریباً 2500 لوگوں نے اپنے کاغذات جمع کرا دیے. ان کے وکلا نے بہت سر توڑ کوششیں کیں, اور لاہور ہائی کورٹ نے بھی انٹروین کیا کئی معاملات پہ. تو یہ بات تو تقریباً اب شکایت ان کی ختم ہو جانی چاہیے کہ ان کو کاغذات جمع نہیں کرانے دیے گئے, گو کہ انہیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب یہ اسکروٹنی کے مرحلہ ہے, اور خدشات برقرار ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مرحلے میں ان کے بہت سے لیڈروں کے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں, ان پہ اعتراضات لگ جائیں. جو لوگ اشتہاری ہیں, اگر آر او کہہ دے گا کہ یہ سائن اس کے نہیں ہیں, وہ ان پرسن ہوں, تو ان پرسن آ نہیں سکیں گے کیونکہ وہ تو روپوش ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا منظر نامہ بنتا ہے اسکروٹنی ختم ہوتے تک. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو بلے کا نشان ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے, مخصوص نشستوں میں ان کا حصہ نہیں ہوگا. فی الحال اگر پشاور ہائی کورٹ میں وہ جاتے ہیں اور وہاں سے نشان جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے, تو پھر یہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ پی ٹی آئی اپنے بلے کے نشان پہ الیکشن لڑے گی. لیکن مین وائل وہاں پر جو ان کے رہنما ہیں اسد قیصر صاحب, انہوں نے مولانا شیرانی کی پارٹی سے بات چیت کی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ اگر ان کو تحریک انصاف کو ڈی رجسٹر رکھا جائے اور کورٹس ان کو ریلیف نہ دیں, تو مولانا شیرانی کی پارٹی جو جمعیت علماء اسلام کا ان کا گروپ ہے, اس کے نشان پہ وہ لڑیں, یا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ اتحاد کر کے کوئی نیا نشان لینا چاہیں. تو یہ سب معاملات ہیں. لیکن اس سارے گہما گہمی میں اور سارے جو شور شرابے میں ایک اچھی چیز سامنے آئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے رہنما بلاول بھٹو زرداری نے کچھ اپنی پارٹی کے پروگرام پہ بات کی ہے. کیونکہ اب تک ہمیں یہ شکایت تھی کہ اب تک کسی پارٹی نے اپنا کوئی مینیفیسٹو نہیں دیا, پروگرام نہیں دیا, ایک دوسرے پہ حملے کر رہے ہیں. تو کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 300 یونٹ تک بجلی مفت کر دیں گے, اور بہت سی 17 وزارتیں جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومتوں کا جن پہ اختیار ہو گیا ہے ان کو ختم کر دیں گے, وہ بلا ضرورت ہیں. اب یہ جو وعدے ہیں الیکشن میں یہ کیے جاتے ہیں, لیکن بعد میں اس پہ عمل نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں کتنی حد تک پریکٹیکل ہے. میں اپنے ساتھی حنیف ناظری صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے؟ بلاول بھٹو نے ایک کام تو اچھا کیا کہ کچھ نہ کچھ تو کہا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. جی بیسیکلی چونکہ وہ جانتے ہیں کہ دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے کہ حکومت وہ بنا لیں, اچھا تو اس طرح کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ جب مختصر مدت کے لیے یہاں پہ نون لیگ کی پنجاب میں حکومت آئی, جب حمزہ شہباز تھے وزیر اعلیٰ, تو یہ 200 یونٹ تک بجلی فری جو ہے یہ اس وقت ان کا پلان تھا. لیکن ظاہر ہے حکومت ہی نہیں رہی, وہ انہوں نے اٹھا کے اسے 300 پہ وہ لے گئے کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو ہم کریں گے. لیکن اصل بات یہ ہے جی کہ ہم نے دیکھا یہ کہ ریکارڈ تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں. جی یہ وہی اسمبلی ہے, یہ وہی سیاست ہے جسے دن رات برا بھلا کہا جاتا ہے. یہ وہی نظام ہے جس پر دن رات یعنی تنقید کی جاتی ہے. میں اس رویے کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن آپ دلچسپی کا عالم دیکھ لیجئے. 65.5 کروڑ روپے قومی خزانے میں بہرحال صرف فیس کی مدد میں لوگوں میں کتنا جذبہ ہے پارٹیسپیٹ کرنے کا. ہاں, اور اس میں سب سے زیادہ شور جس جماعت نے مچایا کہ تحریک انصاف کی جمع نہیں ہونے دے رہے, سب سے زیادہ ان کے امیدوار ہیں جنہوں نے. اچھا, ویسے مریم نواز کہتی تھی نا امیدوار نہیں ملے گا, لیکن انہیں 2500 امیدوار. سیاست ہے نا جی, وہ سیاستدان تو یہی کہے گا. یعنی اب مریم نواز پی ٹی آئی کی ترجمان تو نہیں, یعنی جو وہ تو وہی کہیں گی جو انہوں نے کہا.
تو جس طرح بلاول بھٹو نے کہہ دیا کہ 300 یونٹ ہم فری کر دیں گے بات کرنے میں، مطلب ان کی بات کا کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے. نہیں بالکل یقین کرنا چاہیے. آپ کس پس منظر میں ان کو دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ پی ٹی آئی کی ترجمان ہے؟ یہ بھی تو دیکھیں نا. اگر آپ ان سے تو میری گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ سارا جو اس گہما گہمی کا لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا اور روٹین کا شور جو پی ٹی آئی ظاہر ہے جمہوریت کی بھوک ہے لوگوں میں، یہ میں یہ استعمال لفظ نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ پارٹیسپیٹ کرنا جو ہے یہ بنیادی طور پہ اپنی جگہ ایک اچھی خبر اس لیے ہے کہ ابھی تک پارلیمانی نظام جمہوریت میں لوگوں کا ایک دلچسپی اور یعنی اس میں شمولیت کا ایک خواہش موجود ہے، وہ بڑی اپنی طاقت سے موجود، یعنی یہ بہت اچھی بات. حالانکہ یہ ہمارا جو سویلین نظام ہے یہ مطلب کتنا مضبوط ہے کتنا نہیں ہے اس میں نہیں جاتے، لیکن جو بھی ہے جب تک آپ اویلیبل، سیاست نام ہی اسی کا ہے، آپ موجودہ حالات میں حقیقی دنیا میں زمین پر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور حالات کی تبدیلی جو بھی آپ کے نزدیک تبدیلی ہے انیق صاحب دیکھیں اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، فساد نہیں کرتے. 3 بار آئین معطل ہوا، 1 بار 2 بار منسوخ ہوا اور 2 بار معطل ہوا. اس کے باوجود لوگوں کا آئینی پروسیس پہ اور جمہوریت پہ اتنا جوش و جذبے کا اظہار کرنا اچھی خبر ہے، پاکستان کے لیے یہ اچھی خبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ طریقہ ہے کہ اس کے اندر بھی بہت خرابی ہیں. میں نے گزارش کی یہ ارب پتیوں کا کھیل ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ ارب پتیوں کا کھیل ہے. اس میں غریب آدمی عام آدمی تو کہیں ہے ہی نہیں، 95% آبادی تو باہر ہے. اس کے باوجود یہ اچھی چیز ہے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے ہی آپ یعنی اپنا دباؤ ڈال سکتے ہیں، اسرٹ کر سکتے ہیں، اچھے کی امید کر سکتے ہیں. یہی الیکشن ہوتے رہیں گے تو یہ نقائص دور ہوں گے. اچھا ایک بات بتائیے، آپ بڑے کریں گے، کین آبزرور ہیں نون لیگ کے، آپ ان کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا پروگرام کچھ کیا آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ان کا جو میں آپ کو دوبارہ سے ریفر کروں گا کہ ان کا جو سب سے زیادہ مطلب ہے کہ ان کے کیے ہوئے کام ثبوت بن کے زمین کے اوپر گڑے ہوئے ہیں. آپ یعنی وہ گھوڑے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ ارطغرل گھوڑا آ رہا ہے، بلکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایسی چیز جس کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھ سکیں. آپ موٹر وے پہ ٹریول کرتے ہیں، آپ ایئرپورٹ پر ٹریول کرتے ہیں، آپ یہ جو مطلب مثال کے طور پہ اورنج ٹرین ہے یا انفراسٹرکچر، میں مینلی آؤں گا انفراسٹرکچر. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان ایسے منصوبوں کو بے وقت بنانے سے ہم بہت زیادہ مقروض ہو گئے اور آج ہم اتنے قرضوں کے تلے دبے ہوئے ہیں کہ ہم قرض بھی واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں؟ بالکل نہیں. دیکھیے انفراسٹرکچر ہی اگر موجود نہیں ہے، آپ کا مال، آپ کا دیکھیے آپ کی جو مارکیٹ سے منڈی سے آپ کا مال اگر پہنچ ہی نہیں رہا، فیکٹری کا کوئی مال مارکیٹ تک نہیں پہنچ رہا، سبزی نہیں پہنچ رہی، فرنیچر نہیں پہنچ رہا، پہنچنے کے راستہ ہی موجود نہیں ہے، تو کہاں سی کون سی پروڈکشن، کون سی ڈیولپمنٹ؟ آپ کا پورا حق ہے کہ آپ انفراسٹرکچر پہ، مجھے سمجھ نہیں آتا ویسے آنیسٹلی اگر آپ کسی سین سوسائٹی میں بیٹھ کر انفراسٹرکچر پر تنقید کرنا شروع کر دیں کہ یہ پل کیوں بن رہے ہیں، یہ پبلک ٹرانسپورٹ کیوں بن رہی ہے، تو اس طرح کے تو اعتراض پہلے بھی موجود تھیں. تو پھر گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ ٹانگیں موجود تھے نا. نہیں، آپ ٹانگوں پہ لوگ ہزاروں سال سفر، موٹر ویز نہیں بنائی لیکن انڈسٹریلائزیشن پہ زور دیا. ہم نے انڈسٹریلائزیشن نہیں کی، سڑکوں پہ زور دیا. عدنان عادل صاحب آپ یقین کیجئے کہ یہ ایسا آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں کہ میں اس کا یعنی جواب دینا بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا دوں. ایک آدمی اگر یہ کہے کہ موٹر وے کی ضرورت نہیں ہے، ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں روحانی یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے، شاید ہمیں لنگر خانوں کی ضرورت ہے، تو آپ کو ایسا سوچ رکھنے کا مکمل حق ہے. یعنی آپ کا آئینی کو ایک جی ٹی روڈ لیکن آپ شاہراہ موجود تھی، اس سے کام ٹانگے بھی تو موجود، انڈسٹری لگاتے، ٹانگے بھی موجود. انڈسٹری کیا وہ ہے ہی، آمدن میں اضافہ ہوتا، موٹر وے سے آمدن میں اضافہ نہیں. میرے بھائی وہ ہے ہی انڈسٹریلسٹ خاندان، ان کی اپنی انڈسٹری ہے. انڈسٹری نہیں، مگر پاکستان کی آج برآمدات کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ جب نواز شریف آئے برآمدات 25 ارب ڈالر سے کم ہو کے 21 ارب ڈالر ہو گئی. تو آپ برآمدات بڑھانے کی بجائے کم کر رہے تھے اور قرضے لے لے کے آپ سڑکیں بنائے جا رہے تھے، ایئرپورٹس بنائے جا رہے تھے. میرے بھائی میری بات سنیں، غصے میں جذبات میں نہ آئے. میں دوبارہ سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو موٹر ویز پہ، انفراسٹرکچر پہ، پبلک ٹرانسپورٹ پر اور یعنی جو انڈسٹری کو کنیکٹ کرنے والی چیزیں جو ہیں مارکیٹ کے ساتھ، اگر آپ اس پہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، وہ آپ کا حق ہے.
لیکن یہ اتنی بچکانہ بات ہے کہ میں آپ کی یعنی میں حیران ہوں کہ مسئلہ کا جواب پہلے دوں. آپ اپنی لہٰذا آمدن میں اس سے- بڑھاتے ہیں پھر آپ خرچ بڑھاتے ہیں. آمدن دیکھیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ٹانگے موجود تھے تو پھر گاڑی کی کیا ضرورت تھی؟ جب گھوڑے پہ لوگوں نے ہزاروں سال زندگی گزاری ہے تو انجن کی کیا ضرورت تھی؟ جب لوگ پہلے بھی سفر کرتے تھے تو پھر جہازوں کی کیا ضرورت تھی؟ اب ان باتوں کا میں کیا جواب دوں؟ سڑکیں تو موجود تھیں، جی ٹی روڈ موجود میں تھی. کیا جواب اس دوں؟ کے بجائے آپ نے انویسٹ کیا میں نہیں- ایسے پروجیکٹ پہ جس سے آمدن میں اضافہ نہیں ہوا. دیکھیے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ، میں کتنی دفعہ اس بات کو دہراؤں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ روحانیات کی یونیورسٹی پہ پیسہ خرچ ہو، نہیں، ہم تو اگر آپ چاہتے ہیں یہ انڈسٹری چاہتے لگے ہیں کہ ملک لنگر میں، خانوں، زراعت کو ترقی تو ہو، لنگر- انڈسٹری کو ترقی ہو، ہم تو یہ تو چاہتے ہیں. یہ کون کرے گا؟ یہ وہ آدمی کرے گا جس کا تعلق انڈسٹری سے ہوگا. یہ وہ آدمی کرے گا جو یعنی روزگار پیدا کرنا جانتا ہے. لیکن جب وہ آتے ہیں اور اس کی گواہی جو ہے میرے بھائی، برآمدات گر جاتی ہیں بجائے بڑھنے اس کے. کی جو گواہی ہے میرے عزیز، میرے محترم، اس کی جو گواہی ہے اس کے یعنی آپ کی فیکٹری میں جو مال تیار ہوتا ہے اس کے لیے بجلی چاہیے، اس کے لیے اس کو کنیکٹیویٹی چاہیے. یہ ہے وہ سارا انفراسٹرکچر جو نون لیگ کا تو ٹوٹل بیانیہ ہی ہے. لیکن ناجی صاحب، اتنے مہنگے بجلی کے پلانٹ، ساہیوال کول پلانٹ سے 32 روپے کا یونٹ ملتا ہے، تھر سے 4 روپے کا ملتا ہے. کیوں اتنے مہنگے پلانٹ لگائے کہ لوگوں کے میرا کڑاکے خیال نکل ہے گئے؟ کہ اب ہم ایک ایسی، اسے کہتے ہیں انگریزی میں سرکل ڈسکشن، یعنی اس کا کوئی انجام نہیں ہوتا. میں آپ سے گزارش پھر سے کر رہا ہوں کہ آپ نے بیانیے کی بات کی تھی، میں آپ کو اس کا گزارش کر رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کا جو بیانیہ ہے وہ انفراسٹرکچر ہے، ان کا جو بیانیہ ہے وہ ٹریڈ ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ہمارا جو مسائل کا حل ہوگا وہ جب تک ہمارے ہمسایوں کے ساتھ، وہی قائد اعظم کا راستہ کہ جب تک ہم ہمسایوں کے ساتھ ہماری تجارت نہیں ہوگی، وہی نواز شریف کا راستہ 1990 میں اس نے جو معاشی پالیسیاں پاکستان میں انٹروڈیوس کی، 1 سال کے بعد ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بطور وزیر خزانہ بھارت میں وہ پالیسیز وہ لے کر آیا. ان کو اور ہمارا فرق صرف یہ ہے کہ وہاں کنٹینیوٹی چلتی رہی. اس وقت ان کی کیا حالت تھی، آج وہ کہاں کھڑے ہیں، ہماری یعنی ہم کہاں تھے اور آج ہم کہاں کھڑے اچھا ہیں. چلیں، یہ تو ہم بحث روزی کریں گے. نہیں، آج آپ مجھے ایک اہم بات ہے وہ پھر رہ نہ جائے، کیونکہ ہم سیاست میں اتنا کھپ جاتے ہیں کہ اور اچھی باتیں جو ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. آج جو ہے 26 دسمبر ہے. جی ہاں، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ برطانیہ میں آج باکسنگ ڈے کہلاتا ہے. یہ کیا چیز ہے باکسنگ ڈے؟ کیا باکسنگ کرتے ہیں وہ لوگ؟ نہیں جی، یہ بڑا چیریٹیبل معاملہ ہے. اور میں خیرات کی جاتی ہے. جی، باکسنگ ڈے کا مطلب یہ ہے کہ کرسمس کے اگلے دن وہ اپنے گھروں میں جتنے بھی اضافی کپڑے، اضافی جوتے، اضافی چیزیں وہ باکسز میں ڈالتے ہیں اور اس کی باکسنگ کر کے وہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں. عدنان خوبصورت صاحب، بات ہے یہ. اس میں جو میں آپ سے گزارش کروں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا شرط یہ ہے کہ جو آپ نے باکسنگ میں جو آپ نے چیریٹی کرنی ہے وہ آپ نے چیزیں دینی ہیں غریبوں کو. ہاں ہاں. اچھا، اب غریب ملتا نہیں ہے. اچھا، برطانیہ میں غریب نہیں غریب ملتا. کہاں سے ڈھونڈے؟ کپڑے لینے والے غریب ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر وہ باکسنگ آپ کر کے چیزیں، تو پھر وہ چیریٹی کی شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ آپ فری دیتے ہیں، وہ پھر وہ کپڑے جوتے اور چیزیں اٹھا کے غریب ملکوں کو بھیجتے ہیں. اچھا. عدنان عادل صاحب، میرا اور آپ کا اور ہر پاکستانی کا دل کی گہرائیوں سے یہ خواب ہے کہ اللہ کرے کہ ہم یہ خالی ڈھول بجاتے رہتے ہیں، لڑنا پکڑنا، مطلب ہے کاش کہ ہمارے اس ملک میں وہ دن آئے کہ ہم صدقہ دینے کے لیے غریب ڈھونڈیں اور ہمیں غریب نہ ملے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ برطانیہ میں، امریکہ میں رہنے والے، یورپ میں جب یہ بقرہ عید آتی ہے، دالاضحیٰ، مسلمان جو کرتے ہیں، تو ہمارا سب سے بڑا وہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ گوشت تو ہے، یہ دیں کس کو؟ کیونکہ ڈیزرونگ تو ہے ہی کوئی. تو پھر وہ پاکستان میں پیسے دے کر تو یہاں سے کروایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ غربت وہاں نہیں، غربت وہاں ہے، لیکن اس کی وہ شدت نہیں ہے اور وہ نوعیت نہیں. اور میں آپ کو گزارش کروں کہ کسی کو شک ہو جائے حکومت کو، لوکل گورنمنٹ کو، کہ آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر میں یعنی ای میلز کر کے آپ کا بھر دیں گے فون، اور آپ کی جان عذاب میں آ جائے گی جب تک آپ ان سے گروسری کے پیسے وہ آپ کو نہ دیں کہ یہ آپ رکھیے اور جا کے گوشت، پھل اور سبزیاں لے کے آئیے. ویسے چیریٹی تو ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، لیکن ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ وہاں یہ کرتی ہے اور لوکل گورنمنٹ یہ کرتی ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ ہی یہ کام میں کر وہ سکتی ہے. امپیریل پاور رہے نا، پوری دنیا سے مال کھینچا انہوں نے. اب تو ہم تو خود لوٹنے والوں میں تھے. آپ یقین کیجئے کہ یہاں بھی اگر ہم مضبوط مقامی حکومت، جس دن ہماری سیاسی پارٹیاں تیار ہو گئیں اس کام کے لیے، اور میں شکوہ کرتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، کھلے عام کرتا ہوں کہ جہاں پہ یہ اپنی مرضی سے اپنی ہر بات باقی منوا لیتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں منواتے؟ خود آ کے کر لیتے ہیں. مشرف نے منوائی تھی مگر وہ ریپ اپ ہو گئی. پھر آپ یقین، یہ جو ہمارا یہ الیکشن میں آنا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ لیکن یہ ایک سٹیپ ہے، پہلا اسٹیپ.
اس سے آگے خرابیاں دور کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے, یہاں اختتام نہیں ہوتا. اس نقطے پہ میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہونی چاہیے, ڈیولوشن آف پاور ہونی چاہیے, لوکل لیول پہ, ولیج لیول پہ اختیارات ہوں, اپنے مسائل لوگ خود حل کریں, ان کے پاس چھوٹے موٹے ٹیکسیشن کے بھی اختیارات ہوں جس سے وہ اپنی سڑکیں, اسکول, ہاسپٹل مینٹین کر سکیں. اب دیکھیں نا, سرکاری اسکول ہے جی, اب سرکاری اسکول جو ہے وہ میرے علاقے اگر لوکل گورنمنٹ کے انڈر ہوگا تو میرے بچے وہاں جا رہے ہیں, تو اس کی سٹاف کی جو جب وہ بھرتی کیا جائے گا میری سے اس میں شامل ہوگی, کوالٹی کو آپ وہ جو تھانہ ہے لوکل وہ میں دیکھوں گا نا, پھر وہ میرے انڈر آئے نا. امریکہ میں اور یورپ میں تو لوکل گورنمنٹ پولیس کو کنٹرول کرتی ہے, وہ سارے ان کے انڈر آتے ہیں, تو وہ اس لیے وہاں کے اسکول صاف ہیں, اس لیے وہاں کی پولیس اسٹیشن ٹھیک ہے, اس لیے وہاں کے سرکاری اسپتال ٹھیک ہیں, کیونکہ ان کو گورن کرنے والے اسی محلے کے لوگ ہیں, پارٹیسپیٹری, اور ان کے بچے وہیں جاتے ہیں, پھر وہ اپنے پارک کو ٹھیک کریں گے, پھر وہ اپنے راستوں کو ٹھیک. لیکن ہمارے سیاستدان نفرت کرتے ہیں پاور تقسیم کرنے سے, وہ کہتے ہیں نہیں پاور ہمارے پاس ہے. اب آپ عدنان عادل صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو جب یہ معلوم ہوگا, آپ کی لوکل گورنمنٹ آپ کو یہ بتائے گی کہ آپ نے یہ جو فلان ٹیکس دیا تھا, ہم نے آپ کے پیسوں سے یہ جو لیمپ پوسٹ لگا ہوا ہے, اسٹریٹ لائٹ, یہ آپ کے پیسوں کی آئی, تو آپ کا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا, اب آپ کو کسی کو توڑنے نہیں دیں گے. ہاں, آپ کی جب شمولیت ہوتی ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. اب تو آپ ٹیکس دے رہے ہیں, پتہ نہیں گیا کہاں. ہاں, اب تو ٹیکس یہ ہے کہ آپ کے سامنے پروٹوکول, اچھا پروٹوکول کا بھی سن لیجئے. پروٹوکول ہمارے ہاں جو یہ ایمبولینس اور یہ پولیس کی گاڑیاں اور یہ سب کچھ جو ہم دیکھتے ہیں راستوں میں, وہاں پہ عام آدمی کا پروٹوکول ہے. وہاں پولیس کی گاڑی جب بھی جا رہی ہوگی کسی کمزور کی مدد کرنے جا رہی ہوگی, ایمبولینس جب بھی جا رہی ہوگی عام شہری کا پروٹوکول لگا ہوگا. ہے نا, سروس اورینٹڈ پولیس ہمارے ہاں عام شہری کا پروٹوکول. ہمارے ہاں وہی کولونیل پولیس ہے, لوگوں کو سپریس کیا جائے, لوگوں کو دبایا جائے, نہ کہ ان کی خدمت کی جائے. وہاں تو بابی جو ہے خدمت کا استعارہ ہے, یہاں پہ پولیس خوف کا استعارہ ہے. یہ کلچر بدلنے میں اصل میں کوشش ہی نہیں کی ہے نا. مطلب ایک تو یہ ہے کہ کام ہو نہیں سکا ہے, کہ کوشش ہی نہیں کی, کام شروع ہی نہیں کر سکے ہم, کہ ہماری جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور جو بیوروکریسی ہے وہ نہیں چاہتی کہ ڈیولوشن ہو, وہ چاہتے ہیں ساری پاور ہمارے پاس. تو عوام کی جو اس میں شمولیت ہوگی وہ اسی طرح سے ہوگی کہ ہم, یہ پہلا سٹیپ ہے الیکشن. نون لیگ اس مرتبہ کوئی ڈیولوشن کی طرف جائے؟ نون لیگ نے اگر جانا ہوتا تو پہلے جا چکی ہوتی. میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی یہ دباؤ پہ ہوتا ہے. یہ میڈیا اور سول سوسائٹی کا کام ہے. ہمارا جو انفارچونیٹلی سیاسی دباؤ, سیاسی جماعتیں, ہماری تاریخ گواہ ہے, ہر طرح کا دباؤ قبول کرتی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کے دباؤ ڈالنے والے اس طرح کے دباؤ جو عوام کے حق میں جاتا ہو, اس طرح کا دباؤ نہیں کا. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر, یقین کے ساتھ.